کہ خیانت نہیں کرنی. رسول اللہ نے فرمایا منافق دی نشانی ہے کہ وہ ہر بات کے اندر خیانت کرے گا. اتنے مولویوں نے بھی خیانتیں کرنی شروع کر دی. مسے واسطے ہاتھ چومنے جائز نہیں. توحید کے اندر بھی خیانت, رسالت کے اندر بھی خیانت, شاعر اللہ کے اندر بھی خیانت. اتنے میں بیت اللہ کے اندر دیکھے نے کئی مسلمان کپڑے جناب پھڑ کے رگڑن لگے اور بیت اللہ دے نال رگڑن لگے اور بیت اللہ دے خلاف نال. ایک ہی ہونا ہے, قبر چونا گشت مردہ بے ایمان. دل تیرا گندا ہے, جے تیرا کپڑا بیت اللہ دے نال ٹچ بھی ہو گیا تو تو کی سمجھنا ہے تیرے معافی مل جائے گی؟ بہن دا تو حق مارے ہے, بھرا دا تو حق مارے ہے, بیٹی دا تو حق مارے ہے, ظلم تو کیتا ہے, بیت اللہ جایا تیری گل مک جائے گی. اس تو بڑی خیانت کیڑی ہو سکتی؟ یہ خیانت ہے کہ نہیں؟ اٹھاؤ جوے صاحب. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ فرماندے نے تو جانور تو بھی زیادہ بدتر ہے کہ تو اتنا خائن ہے, تیرا وضو بھی سنت کے مطابق نہیں ہے, غسل بھی سنت کے مطابق نہیں. پھر مسا کرنا ہے الٹے ہاتھ نال. اینوی کر دے نا کئی لوگ. کوئی دنیا دے اندر ایسا کام ہے جڑا الٹے ہاتھ نال ہوندا ہوئے. کوئی تواڈے چوں کوئی سمجھدار بندہ, تجربے والا بندہ جنہیں کتے ویکھیا ہوئے کیتا ہوئے وہ مینوں دسے کہ الٹے ہاتھ نال کوئی کام ہوندا ہے؟ ایکو ہی کام ہے مسا جڑا الٹے ہاتھ نال ہوندا ہے. تے لکھیا کتھے ہے الٹے ہاتھ نال مسا؟ لکھیا کتھے ہے؟ کوئی کام جڑا نہیں الٹے ہاتھ نال ہوندا مولوی نے الٹے ہاتھ دا مسا بنا دیتا. اتنی بڑی خیانت. اور اسی ساڑے نک چ نکیل مولوی نے پائی ہوئی. ہاں جی, جویں نک چ نکیل ہوندی نا, میں ہن کس دا نام لواں, چلو کسی اچھے جانور دا نام لے لینے. اونٹ سمجھ لو, مسلم عربی دے اندر اونٹ نوں ہی کیا جاندا ہے مسلم, کہ جے دے نک چ نکیل ہوئے اور اس دی نکیل ڈور او دی باغ اس دے مالک دے ہاتھ دے اندر ہوئے. مولوی نے ساڑے نک چ نتھ پائی ہوئی اور اسی مولوی دے مقلد ہاں. اسی اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت نہیں کرتے. اگر کوئی حدیث سن بھی لئی جائے تو اسی سب تو پہلے مولوی کو جانا ہے کہ جی اے حدیث سنی ہے مولوی صاحب, یہ حدیث ٹھیک ہے؟ کہ مولوی کو جواب دیندا ہے ساڈے امام دے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے. مولوی کی جواب دیندا ہے ساڈے امام دے نزدیک. امام کتھوں آ گئے؟ محمد رسول اللہ تو وڈا کوئی امام ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سب تو وڈے امام پوری کائنات دے محمد رسول اللہ. لوگاں نو اج تک اے فرق کرنے نہیں آیا کہ لوگ رسول اللہ دے نام تے کھا رہے ہیں, رسول اللہ دے نام تے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, پیٹ بھر رہے ہیں. گدی نشین, ہاں جی گدی نہیں گدھی نشین کی کر رہے ہیں؟ رسول اللہ دے نام تے پراپرٹیاں اور جائیدادیں بنا رہے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. وضو دا طریقہ ہی صحیح نہیں دسیا, غسل دا طریقہ صحیح نہیں دسیا, بیعت کروائی. میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت کافی نہیں؟ اسی نبی پاک دی بیعت ہویا کہ نہیں ہوئے؟ اور بھائی اسی رسول اللہ دی بیعت ہاں, اسی کلمہ پڑھے بیعت ہاں, سانو ہوئے اے بیعت توڑن دی لوڑ نہیں. جس نے رسول اللہ تو بعد دنیا دے کسے پیر دی بیعت کیتی, اللہ دی قسم ہے اس نے نبی پاک دی بیعت بھی کیتی. جنہیں رسول اللہ تو بعد دنیا دے کسے پیر دی بیعت کیتی ہے اس نے رسول اللہ دی گستاخی کیتی, بیعت بھی کیتی ہے. نبی پاک دی بیعت کافی ہے. بیعت کس نو آکھدے نے؟ بیعت اس ہستی دی کیتی جاندی جڑی گناہاں تو پاک ہوئے. لے آؤ دنیا دے اندر کوئی ایسا شخص جڑا گناہاں تو پاک ہے سوائے میرے محمد رسول اللہ دے. کوئی ہے گناہاں تو پاک؟ بیعت کس چیز دی؟ لہٰذا میں حدیث سنائی خیانت
نبی پاک نے فرمایا منافق دیا خصلتاں نے، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور بات کرے گا جھوٹ بولے گا، امانت دے اندر خیانت کرے گا، 3 خصلتاں منافق دی۔ اور اس حدیث دی روشنی دے اندر اگر دیکھا جائے تو معاشرے دے اندر شاید ہی کوئی پاک نظر آئے۔ پھر بد امنی، بے سکونی، معاشرے دے اندر لا قانونیت، معاشرے دے اندر رہبانیت، اور معاشرے دے اندر انتہائی برے حالات، یہ کیوں نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی اللہ اور اس کے رسول دے خائن۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اللہ دے نال خیانت نہیں کرنی۔ اسی کر چکے، اللہ دے مقابلے چ کئی خدا بنا لے، اللہ بھی کرنی والا ہے تے بزرگ بھی کرنی والے نے، اللہ بھی مشکل کشا ہے تے قبلہ والے بھی مشکل کشا نے، اللہ بھی حاجت روا ہے تے علی حجویری بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے تے بابا فرید بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے تے بڑی امام بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے تے جناب سیون شریف والا بابا بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے تے سلطان باؤ بھی مشکل کشا ہے۔ کیا انہیں گل ہے کہ نہیں ہے؟ ساڑھے معاشرے دے اندر ہی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے؟ اس تو بڑی منافقت کیا ہو سکتی؟ اس تو بڑی منافقت کیا ہے؟ پاک باز ہستیاں نو ساڑھا دونوں ہتھاں نال سلام ہے۔ جتنے بھی پاک باز لوگ نے، اللہ دے ولی نے، جو واقعی اللہ دے ولی نے، جنہاں نو قرآن نے کیا کہ اللہ دے ولی نے، ولی میں نا دوست، اور اللہ دا دوست او ہوندا ہے کہ جڑا اللہ دی بھی اور اللہ دے رسول دی بھی مخالفت نہ کرے، وہ اللہ دا دوست ہوندا ہے۔ اسی کہنوں آکھدے ہاں جڑا بھنگ دا گھوٹ پی پی کے جناب گھوٹ گھوٹ پیتی آ تے ایلی ایلی کیتی آ، پی ساوی تے رب نظر آوی، ہاں جی اسیاں نے ساڑھے حضرت صاحب نے۔ اس تو بڑی خیانت کیا ہے؟ دین یہی کچھ ہے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بوجھ اتارن واسطے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے لوگاں معاشرے دے اندر ذہنی غلام بنایا ہوا سی۔ میرے نبی آئے ساریاں غلامیاں دے توق اتار دیتے۔ میرے نبی نے فرمایا تسی کسے دے غلام نہیں ہو، تسی کلے اللہ دے غلام ہو۔ کیا رسول اللہ نے ایویں نہیں کیتا؟ سارے بوجھ اتارے نے کہ نہیں اتارے؟ میرے نبی نے سارے بوجھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دیتے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اے انسان تو کیویں متحمل ہو گئے ہیں کہ تو اللہ دی امانت نو اٹھا بیٹھے ہیں، تے جے اللہ دی امانت اٹھا لئیا ہن اس دے اندر خیانت نہ کر۔ اپنے بچیاں نو دین تے چھوڑ کے جاؤ، اپنی اولاد نو خیر دی اوپر چھوڑ کے جاؤ۔ جے تو بد دیانتیاں اور خیانتاں اولاد نو سکھا کے جائیں گا، ہاں جی، تو پھر تیرے مرن تو بعد تینوں پیچھو جڑے تحفے جانے نے نا، جویں نیک اولاد اچھی تربیت والی چنگے تحفے بھیج دی ہے نا، ایویں میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو دنیا تے بری اولاد جنہوں خیانت سکھا کے جائے گا وہ تینوں برے تحفے بھیجے گی، تینوں عذاب ہوئے گا۔ جویں نعمت ملے تے میت پوچھ دیے میرا درجہ کیوں بلند ہویا ہے، فرشتے آدھے نے تیرے بچے نے تیری بچی نے چنگا کام کیتا ہے، تیرا جنت وچ درجہ بلند ہو گیا۔ جدوں کسون پھرنے نے ادوں بھی پوچھنا ہے پھر ہن کی ہویا ہے، مینوں کسون پہ وجدے نے۔ صرف اساں اے سنے کہ جی درجے بلند ہونے نے، اے نہیں سانوں کسے نے دسیا کہ اگے لتر پریٹ بھی ہونی۔ پھر پوچھنا ہے کہ ہن کی ہویا ہے۔ جیڑی اولاد نو کرتوت سکھا کے جاندی انہیں پچھو کوئی گندا کام کرنا ہے تے تینوں قبر سزا بھی ہونی۔ اے نہیں دسیا، خیانت کیتی نا، اے بھی دسنا چاہیے کہ دونوں کام نے۔ اسی کیڑے کیڑے قدم دی اوپر اللہ اور اس کے رسول دی مخالفت نہیں کی، اتنی خیانت۔ پھر معاشرے دے اندر بدامنی بے سکونی کیوں نہ ہوئے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک شخص موٹا تازہ فرما اتنا موٹا آدمی قیامت والے دن لایا جائے گا لیکن اس کا وزن بالکل نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ کہ وہ جسم ہی موٹا ہوئے گا، اس کے اندر ایمان، غیرت، حیا، شرم، توحید اور سنت بالکل ہوئے گی۔
اسی موازنہ کریے اپنا موازنہ کریے کہ صرف ساڑیاں شکلاں، وجود، جسم، لباس، وجاہت، شان و شوکت، برادری دے اترانا، فخر کرنا، یہ جہالت دی رسم ہے. میں چیما چٹھا ہاں جی، میں فلاں جناب سردار ہاں جی، میں نسو آنا جی، میں فلاں ہونا جی. بھئی تو جو کچھ بھی ہے فرعون نہ بن. اللہ رب العالمین نے ایک قبیلے برادریاں تعارف واسطے بنائیاں نے، قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے ہاں عزت اس دی ہے جو سب تو زیادہ اللہ کو ڈرن والا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنیا امانت دی پاسداری دا حکم دیتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس قدر پاسدار کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خود ایک نوکری اور غلامی کرنے والا فوت ہو گیا. صحابہ نے کہنے لگے تے جنتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی کہہ رہے ہو جنتی ہے، اس نے میدان جہاد دے وچوں آیا ہویا مال غنیمت جڑا ہے نا، او دے وچوں اس نے ایک رسی رکھ لئی سی. کی رکھیا سی؟ رسی. گھوڑے دی رسی، اونٹ دی رسی، خچر دی رسی. ہاں جی، اسی تے جاندے آنے باغ جو مالٹا توڑ لئیے، امرود توڑ لئیے، گنا توڑ لئیے، کوئی گل نہیں جی، خیر ہے. کھان پین دی چوری ساڑھے نزدیک، اے جٹاں دا ایک مفت دا فتوہ ہے، ایک مولویہ دا فتوہ ہوتا ہے، ایک جٹاں دا فتوہ ہے. وہ جی جاندے کسی دی کھیتی جو کوئی شے توڑ کے کھا، ایک کوئی چوری نہیں. کیوں بھائی؟ کس نے کیا؟ اس قدر حرام خور ہو گیا معاشرہ، حرام خوری رچ بس گئی ہے کہ جی کھان پین دی چوری ہی کوئی نہیں. مالٹا توڑ لو، امرود توڑ لو، گنا توڑ لو. ہاں جی، پھر اس تو کل ودی کتنے جاندی، پھر راتی جا کے پٹھے بھی وڑ لینے، چوری دا پانی بھی لا لینا. چوری دا پانی لگنا تے فصل اگنی تے تیرے جانوراں نے چارہ کھانا ہے، فصل اگنی تیرے گھر دانے آنے. تے بتا چوری دے پانی نال جس جانور نے چوری دے چارہ کھادا ہے، جس جانور نے وہ دودھ دیتا ہے، وہ تیرے واسطے حلال ہے. تے لقمہ ایک حرام اندر جائے گا تے 40 دن کوئی عبادت قبول ہے. صرف میٹھیاں گلاں سن کے اسی سر تے سر مارنے ہاں. مولوی ساڈا بڑا چنگا ہے، کدی کوڑی پھکی بھی کوڑی تلی بھی لے لی. ہاں جی، ضروری ہوندی نا جدو بندے نو ملیریا ہو جائے تے کنین دینی پیندی. سمجھدے ہو نا کنین؟ جدو ملیریا ہو جائے ادو جدو گڑ نکل آوے نا گڑ تے ڈاکٹر چھریاں ٹوکے لے کے آ جاندا ہے. ایک باری تے دل کردا بندہ ڈاکٹر نو ہی چیر پھاڑ دے، لیکن پھر وہ گند کڈدا ہے نا، ڈاکٹر گند کڈدا ہے، چیردا پھاڑدا ہے، پھر مریض نو سکون آ جاندا ہے. پھر مریض کی آندا ہے، کیا بات ہے جی، اس جہا ڈاکٹر کوئی نہیں، اس جہا حکیم کوئی نہیں. ایویں نا، اس واسطے میرے بھائیو اس بندے نو تے انہاں گلاں دی کوئی پرواہ نہیں جو واقعی مومن ہے، جے دے اندر گڑ ہے. کیونکہ بچپن تو گناہ شروع ہوئے نے، کسی نے دسیا ہی نہیں. وضو الٹ، غسل الٹ، نماز دا طریقہ الٹ، ہر کام ہی الٹ، ہر کام ہی شریعت دے مقابلے دے اندر ایک نوی شریعت بنائی. مولویاں دی شریعت اگر میں تانوں دساں تسی حیران ہو جاؤ. مولویاں نے کتاباں، ایک کتاب تے قرآن ہے، اس تو وڈی کوئی کتاب. دوسرا محمد اور رسول اللہ دی حدیث ہے. ان دو چیزاں تو علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے. ایک اس دین دے مقابلے دے اندر ایک نواں دین ہندوستان وچ بنیا جیڑا ساڈے پاکستان وچ زیادہ کثرت نال موجود ہے. بادشاہ عالمگیر سی نا، عالمگیر بادشاہ دا نام سنے، جڑے 500 مولویوں نو حلوہ کھوا کے کتاب لکھائی. 500 مولویوں نو حلوہ کھوایا، کتاب لکھوائی کیڑی؟ فتاوی عالمگیری. کیڑی کتاب؟ فتاوی عالمگیری. دین دے مقابلے دے اندر ایک نواں دین، او دے اندر لکھیا ہوا ہے ثبوتا انڈا بندہ نگل رہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. کدی تجربہ کیتا جے؟ ثابت اخروٹ نگل رہا ہو نا اندر، ثابت اخروٹ، اور بندہ پوچھے اس مولوی کو جڑے 500 مولویوں نو حلوہ کھوایا، مولوی بھی ہو جائے جڑے 500 مولوی حلوے تے مر گئے. یہ حلوہ بڑے نو لے ڈوبیا جائے. گھر بنا کے حلال کھا لیا کرو، اللہ تعالی حرام تو محفوظ فرمائے. 50 روپے دی سوجی لو، 20 روپے دی چینی لو، 20 روپے دا گھی لو، آگے جلاؤ تے گھر حلوہ بنا کے کھا لو. لیکن اس دین دا بیڑا غرق نہ کرو مولویو، اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. خیانت بات دکھ دی ہے کہ ایسا کس جگہ تے خیانت کیتی ہے اللہ اور اس دے رسول دے نال. دین دے مقابلے دے اندر نواں دین بنا لے.
ہندوستانی دین صرف وہ ہے جو قرآن دے اندر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے، اور کوئی ان الدین عند اللہ الاسلام، خیانت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بڑی خیانت کی تھی، یار اس نے میرے نبی دے مقام نو کیا پہچانے ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی صفحہ بڑھا کے کھڑے نے، معراج والی رات کسی نبی دی جرت نہیں ہوئی آگے بڑھ کے مسلے تے کھلون دی۔ تہاڈی قسمت ہے جو نبی آیا ہے، تسی اس نبی نو چھوڑ کے مولویاں پیچھے لگے پھر دے ہو، پیرا پیچھے لگے پھر دے ہو، گتی نشینہ پیچھے لگے پھر دے ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رب نے شان کیا بیان فرمائی قرآن دے اندر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کیا شان ہے اس نبی علیہ السلام دی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا شان ہے اس نبی علیہ السلام دی، رب نے قرآن دے اندر فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ کیا شان ہے اس نبی علیہ السلام دی، رب نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے نبی بہتا نہ جاگیا کر، تھوڑا جاگیا کر۔ میرے نبی نے اپنے اللہ دی عبادت اتنی کیتی ہے کہ میرے رب نو بولنا پہ گیا ہے، میرے رب نے آکھا میرے محبوب الا قلیلا، اتنا نہ جاگیا کر۔ ایسے شان والے نبی نو چھوڑ کے دنیا دے پیر، دنیا دے گدی نشین، دنیا دے مولوی، جے مولوی نے کوئی گل کر دیتی تے پوچھنا نہیں ہے، پوچھنا جرت ہی نہیں ہے۔ اسی واسطے تے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نو فرمایا اے عدی بن حاتم تساں اپنے مولویاں نو خدا بنایا ہے۔ عدی بن حاتم آندے اللہ دے نبی علیہ السلام اسی اپنے مولیاں دی عبادت تے نہیں کرتے، خدا کیویں بنایا ہے؟ اسی اپنے مولویاں نو سجدہ تے نہیں کرتے، خدا کیویں بنایا ہے؟ اسی اپنے مولویاں دی پوجا پاٹ نہیں کرتے، اللہ دے نبی خدا کیویں بنایا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سن میں تینوں سمجھانا وا۔ سبحان اللہ، کیسا کریمانہ انداز میرے نبی دا۔ میرے نبی آندے نے مینوں دس نا اے عدی، مینوں دس جس نو تہاڈا مولوی حلال کہندا سی تسی حلال کہندے سی نا، جنوں تہاڈے مولوی نے حرام کہنا تساں کہنا اے حرام ہے۔ آندے نے اللہ دے رسول اے گل تے ایویں ہی ہے، جنوں ساڈا مولوی حلال کہندا سی اسی آندے سی حلال ہے، جنوں ساڈا مولوی حرام کہندا سی اسی کہندے سی حرام ہے۔ تے میرے نبی نے فرمایا ہور پھر خدا کینوں آندے نے؟ یہی تے مان ہے کہ جس نو مولوی نے آکھیا حلال ہے، بھاویں مولوی نو عربی دی ایک لین ہی پڑھنی نہ آندی ہوے، بھاویں مولوی نو عربی دی ایک عبارت بھی پڑھنی نہ آندی ہوے، بس چنگی سر لا لوے، بس اسی آنے ہیں مولوی دی سر چنگی ہونی چاہیے، اور پیچھے کچھ ہوے نہ ہو، پلے بھاویں کچھ کھ نہ ہو، مر گئی ساری دنیا نہ راگا دی اوپر۔ ایسی بات نہیں ہے، اے شریعت اس دے اندر خیانت نہ کرو۔ بات جو چل رہی میں عید موضوع آگے بڑھانا چاہتا سی، میں مسلمانوں دیا خصلتاں اور انہاں دیا بریاں عادات کو دیکھتا رہنا، اور معاشرے دے اندر اللہ نے مینوں ایک حکیم، ایک طبیب، ایک اسلام دا سفیر اور وکیل اور ایک طالب علم بنایا ہے۔ میرا یہ فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزاں دی نشاندہی کرنا۔ بندہ روزہ رسول نو کنڈ نہیں کر رہا، روئی جا رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، چلو او دی محبت نو سلام ہے بھائی، روزہ رسول نو پیٹھ نہیں کر رہا، روزہ رسول نو پیٹھ نہیں کر رہا، الٹے ہاتھ پیچھے جا رہے ہیں، بڑی گل ہے، ادب ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کس کس جگہ تے مخالفت، شادی تے مخالفت، غمی تے مخالفت، بتاؤ پوچھو مولویاں علماء کو، شادی دی عمر فضول خرچیاں کرنا،
میرے محمد نے اپنی شادیاں نکاح میرے نبی نے کیتے نے کہ نہیں؟ 9 نکاح کیتے نے میرے نبی نے۔ کوئی دنیا دا مولوی دس دے کہ میرے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاحاں دے اندر کسی ایک نکاح دے اوپر بھی فضول خرچی کیتی ہوگی۔ اساں تے دین بنا لے، اسی آنے ہیں جو مولوی ساڑے پتر نے کیڑا روز پڑھنینا، ساڑے منڈے نے کیڑا روز پڑھنینا ہے، ہاں جی پھر ہوندا کی ہے؟ پھر دوسرا مہینہ نہیں گزردا تو جو ظلم ہوتا ہے، جے غمی ہے کوئی فوتگی ہو گئی کوئی مر گیا ہے تے مرن دی اوپر بھی او کرتوت، یعنی کہ وضو تو لے کے موت تک اور قبر تک، حتیٰ کہ لوگوں نے قبر دے اوپر اذاناں پڑھنیاں بھی شروع کر دی۔ یہ بھی چند سالاں تو شروع ہوئیاں نے، پہلے اذاناں ہوندیاں سن، چند سالاں تو شروع ہوئیاں نے۔ کیا رسول اللہ پھر آ گئے نے؟ نعوذ باللہ۔ دین تے او ہے جو رسول اللہ دے کے گئے چھوڑ کے گئے، پھر آنکھ دے کی نے او چی چنگا کام ہے اذان ہی پڑھی ہے نا، کی ہے آندے نے جی چنگا کام ہے اذان ہی پڑھی ہے نا، بس ٹھیک ہے چنگا کام ہے اذان پڑھنا قبر دے اوپر، تے تو پھر سجدے دے اندر بھی اذان پڑھ لیا کر، رکوع دے اندر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ کیوں جی درود شریف پڑھنا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا، بولو ذرا دسو، درود شریف پڑھنا ثواب ہے کہ نہیں؟ تے رکوع دے اندر درود پڑھ لیا کرو نا، سجدے دے اندر رکوع درود پڑھ لیا کرو، سجدے اور رکوع دے اندر صرف درود ہی پڑھ، حالانکہ حدیث بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے جیڑا بندہ میرے اوپر صرف درود پڑھدا رہے اور کوئی دعا نہ کرے اللہ دیاں بن منگیاں دراداں پوریاں کر دیں، لیکن رکوع دے اندر رکوع والی دعا پڑھنی ہوئے گی، او دعا جڑی میرے محمد نے دسی ہے۔ یہ خیال ہے رکوع دے اندر او دعا پڑھنی ہوئے گی جڑی نبی پاک نے دسی ہے، سجدے دے اندر او دعا پڑھنی ہوئے گی جڑی نبی پاک نے بتلائی ہے، سکھلائی ہے، او دعا پڑھنی ہوئے گی سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس سجدے دیاں اور رکوع دیاں دعاواں محمد رسول اللہ نے دسی ہے۔ اور جنازے دے اندر اسا میت نو بھی معاف نہیں کیتا، جنازے دے اندر کیے سامنے میت پئیے، سامنے میت ہے، مولوی صاحب آندے نے تے آندے نے سب تو پہلے نیت کراندے نے، نیت سن لو، 4 تکبیر نماز جنازہ، نیت کس زبان وچ ہوندی؟ پنجابی وچ۔ نیت کس زبان وچ ہوندی؟ تے کدی تسی ادھر قبائلی علاقے وچ پٹھانا دے جاؤ، پٹھان پشتو وچ دس دے نیت، پٹھانا دی نیت بھی ہے۔ جے تسی کسی انگریزی ملک یورپی کنٹری دے اندر چلے جاؤ جڑا اتھے غالباً یہ طریقہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ جڑا فساد ہے صرف پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش 3 ملکوں دے اندر یہ صرف فساد ہے مذہبی، پوری دنیا دے اندر ایسا کوئی فساد نہیں، یہ مذہب فرقے صرف 3 ملکوں دے اندر برے صغیر پاک ہوئے ہیں۔ 4 تکبیرہ نماز جنازہ فرض کفایہ، دعا واسطے حاضر، ایویں آندے نا دعا واسطے حاضر، پھر میت واسطے دعا کیڑی کرنی؟ اللہم اغفر لحینا، اللہ ساڑے زندیاں نو معاف کر دے، و میتنا ساڑے مردیاں نو معاف کر دے، و شاہدینا ساڑے جڑے ظاہر نے جڑے گواہ نے اللہ انہاں نو معاف کر دے، و غائبینا جڑے فوت ہو گئے جڑے اتھے نہیں انہاں نو بھی معاف کر دے، و صغیرینا چھوٹیاں نو معاف کر دے، و کبیرینا وڈیاں نو معاف کر دے، و ذاکرینا مرداں نو معاف کر دے، و انسانا عورتاں نو معاف کر دے۔ اللہم من احییتہ، اللہ سانو زندہ اسلام تے رکھی، ومن احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ جب تک سانو فوت کریں ایمان تے فوت کریں، بس اتنی دعا ہوندی نا، اللہ اکبر تے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہن من دسو وہ مولوی نے جنازے گاہ دے اندر کھلو کے جھوٹ بولیا کہ نہیں بولیا؟ جڑا حاضر میت نیت وچ آکھیا دعا واسطے حاضر، اس میت واسطے کیڑی دعا ہے؟ زندہ مردیاں واسطے ہوگی سارے مطلقاً، جڑی دعا ہے نا اللہم اغفر لحینا و میتنا، زندہ مردیاں سارے نو اللہ معاف کر دے، تے نیت کی آکھیا سی دعا واسطے حاضر، دعا نیت وچ آکھیا دعا واسطے حاضر، حاضر میت واسطے دعا ہی کوئی نہیں کیتی، دعاواں تے ہور نے، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا
کما نقیت الثوب الابیض من الدنس اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ الفردوس واعذہ من فتنۃ القبر وعذاب النار اللہم انت ربہ وانت خلقتہ وانت ہدیتہ الی الاسلام وانت قبضت روحہ فقیہ من فتنۃ القبر وعذاب النار اللہم ھذہ المیت فی ذمتک وھب لی جوارک فقیہ من فتنۃ القبر وعذاب النار۔ یہ دعاواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سن، جڑیاں میں دعاواں پڑھ کے سنائیاں۔ اس تو علاوہ بھی کم از کم 7-8 دعاواں اور نے، اور میں کہہ رہا اپنے اللہ کو ڈر کے کہہ رہا، میری یہ بات ریکارڈنگ ہو رہی، تھوڑے پورے اکاڑے دا کوئی مولوی اگلے جمعے تک انہاں کوئی دعا میں جو میں نے دعا سنا دے، ہر دعا دے بدلے 1000 روپیہ انعام دیاں گا۔ مولویوں نو آندی ہی کوئی نہیں دعا، ہر دعا دے بدلے 1000 روپیہ انعام دیاں گا۔ کوئی مولوی یہ دعاواں سنا دے جڑے تواڈے میت دے نال بھی وفا نہیں کردے، وجہ کہ تساں رسول اللہ نال وفا نہیں کیتی، مولویاں نے تواڈے نال وفا نہیں، تواڈے میتاں نو بھی او سلوک کردے نے کہ جڑی دعا رسول اللہ نے دسی او منگدا ہی نہیں ہے۔ دین دے مقابلے اس تو بڑی خیانت کیا ہو سکتی؟ اس خیانت نے اس معاشرے نو برباد کر دیتا، اس خیانت نے معاشرے نو برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ دا واسطہ جے صرف روٹی پیچھے نہ لگے رہو، ملازمتاں پیچھے نہ لگے رہو، کوٹھے اور کوٹھیاں بڑھان پیچھے نہ لگے رہو، ہیرا پھیری چھڑ دو۔ اس تو بڑی خیانت کیا ہے کہ تو آخنے میں نو چاہے جتنا بڑے تو بڑا کفریہ کام کرنا پوے، روپیہ 1000 میری جیب وچ آ جاوے، اے دے مقابلے میں نو باویں اللہ دی بغاوت کرنی پوے، باویں اللہ دے رسول دی بغاوت کرنی پوے۔ ساڈا مطمع نظر صرف اے بڑھ چکا ہے کہ شام تک میری دہاڑی لگنی چاہیے دی، وہ باویں حلال لگے باویں حرام لگے۔ میرے بھائیو بس کر دو، بس کر دو، اللہ دا واسطہ جے اس معاشرے نو اسا بڑا آلودہ کر دیتا ہے۔ کیڑی کیڑی جگہ تے اسا خیانت نہیں کیتی، اللہ اور اس دے رسول دے نال خیانت نہ کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت دے بارے تے میرے رب دے قرآن دا ایک بڑا عظیم فیصلہ ہے۔ جدوں بیت اللہ دیاں چابیاں دی واری آئی نا، عثمان بن طلحہ سی جے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر بیت اللہ دی چابی سی، تے عثمان بن طلحہ کولو ایک وقت میرے نبی نے چابی منگی، تے عثمان بن طلحہ نے نبی پاک کو چابی نہیں دیتی کیونکہ عثمان مسلمان ہجے نہیں ہویا سی۔ نبی پاک پریشان ہوئے، لیکن اللہ دے رسول نے گل کر دیتی۔ محبوب نے فرمایا عثمان ویکھ لے ایک ویلا آنا ہے، اے چابی میرے کو آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی نے کہہ چھڑیا عثمان ایک ویلا آنا ہے، اے چابی میرے کو آئے گی۔ پھر وہ ویلا آ گیا، مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی منگوائی، تے چابی آ گئی، تے عثمان رون لگ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا وہ روندا کیوں ہے، ہن کیوں رونا ہے؟ تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اسلام ظاہر کر دیتا۔ عثمان بن طلحہ نے آندا اللہ دے رسول ادوں تے میں مسلمان نہیں ہویا سی، لیکن میں بعد جو مسلمان ہو گیا، پر میں اپنا اسلام چھپائی رکھیا ہے، میں اپنا اسلام کافراں دے ڈر دی وجہ تو چھپائی رکھیا ہے۔ لہٰذا ہن دکھ اس گل دا ہے مینوں کہ جدوں تے میں کافر سی ادوں چابی میرے کول سی بیت اللہ دی، تے ہن میں مسلمان ہو گیا تے ہن میرے کول تسی چابی لے رہے ہو۔ اللہ نے قرآن دی ایت نازل فرما دی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب دے دیو امانتاں، جڑا اہل ہوئے انہوں امانت دینی چاہیے۔ عثمان بن طلحہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں چابی دے دو۔ میرے نبی نے چابی عثمان بن طلحہ نو دے دی تھی، نال میرے نبی نے عظیم الفاظ بیان فرمائے۔ محبوب نے فرمایا عثمان اہل بیت اللہ دی چابی تے سن لے نبی دا فرمان، ساری زندگی نہیں تیری زندگی تو بعد بھی قیامت تک اے چابی اللہ تیرے خاندان دے اندر رکھے گا۔ قیامت تک اے بیت اللہ دی چابی اللہ، اج بھی لوگو سن لو میری گل، اللہ دا واسطہ دے میری گل نو مل پانا، اج بھی چابی حضرت عثمان بن طلحہ دے خاندان دے اندر موجود ہے۔ تے جس نو اللہ دے رسول چابی دے کے گئے نے،
جس خاندان دی نبی پاک گارنٹی دے کے گئے نے جاؤ ملو عثمان بن طلحہ دے خاندان نو اللہ دی قسم ہے او بڑا ہی اچا خاندان ہے سید خاندان ہے سردار خاندان ہے لیکن اس خاندان دے عقیدے دے اندر بدعت نہیں ہے عقیدے دے اندر شرک نہیں ہے عمل دے اندر بدعت نہیں ہے کسی درباروں مزار دی پوجا نہیں ہے او حنفی نہیں نے او شافی مالکی حنبلی نہیں اقوام دے او قرآن و سنت دے پابند نے اللہ نے دو ہی چیزاں چھوڑیاں نے دنیا دے اندر میرے نبی نے اعلان فرمایا ترکتو فیکم امرین لم تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ میرے نبی نے فرمایا میرے امتیوں میں محمد جا رہا دنیا تو میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں ایک اللہ دا قرآن ہے ایک میرا فرمان ہے جڑا نو مضبوطی دے نال پکڑ کے رکھے گا او کدی گمراہ نہیں ہوئے گا دیکھو نا اللہ دی قسم ہے اسی اللہ تو سوا کسے کو نہیں منگ دے اللہ نے سانو اولاداں بھی عطا فرمائیاں نے عزت بھی عطا فرمائیاں نے اسی اللہ تو سوا کسے نو سجدہ نہیں کر دے اللہ نے سانو گڑیاں بھی عطا فرمائیاں نے اسی اللہ تو سوا کسے کو نہیں منگ دے جدوں دل کرتا ہے اللہ کو دعا کرنے اللہ اپنے گھر بلان دا انتظام کر لیندا وے اسی اللہ تو سوا کسے نو سوڑ دے پکار دے نہیں ساڑے دکھ بھی دور ہوندے نے تکلیفاں بھی پریشانیاں بھی دور ہوندیاں نے عقیدہ توحید اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے ایو عقیدہ میرے محمد دنیا تے دے کے گئے نے حالانکہ میرے محمد جیسے اخلاق کسے دے نہیں سی اس عقیدہ توحید بتلان دی وجہ تو سارا جگ میرے نبی دا دشمن ہو گیا ہے آندے نے اللہ دے رسول رشتہ لے لو سونی عرب دی لڑکی دا لیکن اللہ دی توحید بیان نہ کرو بادشاہ بنا لینے سونے محمد تو انو اپنا سردار بنا لینے لیکن کلے اللہ دی توحید نہ دسو سارے مشرکان دے سی اللہ بھی ہے تے نال ساڑے لات بھی ہے اللہ بھی ہے تے نال ساڑے منات بھی ہے اللہ بھی ہے تے نال ود یغوس بھی ہے اللہ بھی ہے تے یعوق اور نصر بھی ہے میرے نبی نے فرمایا او کافرو سن لو تسی میں نو لالچ دیندے ہو بیٹی دا رشتہ لے لو تسی لالچ دیندے ہو بادشاہ بن جاؤ میں کہنا میرے اللہ نے میرے تے قرآن نازل فرمایا قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین اور ایک کل پڑھن والے ہو تے کل سنن والے ہو تو انو اللہ دا واسطہ ہے کدی اس کل دا ترجمہ بھی پڑھ لو کدی کل یا ایوہ الکافرون دا ترجمہ تے پڑھو نا صرف کل ہی بس کل مولوی دا کل جے دے نال ہوندی ٹینکی فل اور کوئی گل نہیں کدی پوچھیا ہی نہیں پڑھے ہی نہیں قرآن کو لو کہ اس کل یا ایوہ الکافرون دا معنی کیا امام الانبیاء دی عظمت تو انو کیا سمجھ آئے دنیا دے سارے پیر بزرگ ولی اللہ دی قسم ہے میں اپنے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دیا جدیاں تو قربان کر دے وہاں میرے نبی جیسی شان انہا ولیوں اور پیران شلوار گٹیاں تو تھلے ایک پیر ساڑی گڈی چ بہ گیا اتو جدو مکیوں مدینے جا رہے سی نا انہیں جتی لائی ہوئی انہیں پیری ننگا مدینے پھری جا رہے انی وڈی جناب 7 کلو دی پاگ سر تے بنی ہوئی عقل پورا نیڑے نہیں آندی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب اے وے نا میرے محبوب دا ادب اور احترام کیے جو صحابہ نے دسے ہے ادب و احترام جو قرآن نے دسے ہے سورۃ حجرات 26واں پارہ میرے نبی دے کول صحابہ بیٹھے نے نا تے ابو بکر اور عمر دیاں کوئی آوازاں اچیاں ہو گئیاں ابو بکر عمر جان دے ہو کون صحابی نے آج بھی میرے محمد دے نال لیٹے سبحان اللہ آج بھی میرے نبی دے جدوں روزے تے جاؤ نا جو ہی باب السلام جو داخل ہوو تو سب تو پہلے قبر کس دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو بکر پھر عمر اللہ اکبر یار ایڈے سنگت دے پکے نے آج بھی میرے نبی دے نال لیٹے نے تے حدیث ہے چاہندہ جدو قیامت اللہ دینا ہونا ہے نا نبی پاک نے فرمایا ہے حوض کوثر تے بھی میرے دائیں بائیں ابو بکر تے عمر ہونے نے
یہ بڑے یاری دے پکے لوگ سی، انہوں نے بے وفائی نہیں کی نبی پاک نال، خیانت نہیں کی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال خیانت نہیں کی. گل مکائیے. ایک دفعہ ابو بکر عمر آپس دے جھگڑ پے، آوازاں تھوڑیاں اچیاں ہو گئیاں. آوازاں جدوں بندہ بولدا ہے آپس دے اندر غصے دے وچ آواز اچھی ہو جاندی نا. اللہ نو اچا بولنا بھی پسند نہیں آیا. اللہ نو ابو بکر عمر دا اچا بولنا، اللہ نو سنو غور، میری گل تے وزن پاؤ، مل پاؤ گل دا. ابو بکر عمر دی شان کتنی ہے؟ محمد رسول اللہ تو بعد سب تو اچھی شان ابو بکر دی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سب تو اچھی شان کے دی ہے ابو بکر تے عمر دیاں آوازاں اچھیاں ہوئیاں. اللہ نو ابو بکر تے عمر دیاں آوازاں بھی نبی تو اچھیاں آوازاں کرنیاں پسند. قرآن نازل ہویا ہے، پوچھو مولوی کولوں، سورۃ حجرات 26واں پارہ. یا ایھا الذین، دو جمعے میرے رمضان دے رہندے نے، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اگلے جمعے تے بیٹھے رہو. 2 جمعے روزے دے نہیں پڑھائے، عید تے بھی میری طبیعت خراب سی، اج بھی خراب سی، اللہ نے رحمت کر دیتی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، ایمان والو لا ترفعوا، دسو جی آئی صاحب، لا ترفعوا اپنی صوت آواز، لا ترفعوا اصواتکم، اے ابو بکر جدو نبی موجود ہو میں تے اپنی آواز بھی اچھی کرنی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماندے نے تانوں انج نہ ہوے، خبر بھی نہ ہوے تے اللہ تواڈے سارے اعمال برباد کر دے وے. سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا. اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے وکھرا نام محمد دا. اللہ دے بعد زمانے وچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اللہ ذوالجلال دی قسم زمانے دے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں سارا جگ قبول کر لوے، اہل حدیث کسے نو قبول نہیں کردا. سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا. اوے اونوں مالو زر دی لوڑ نہیں، اونوں مالو زر دی لوڑ نہیں، کسی نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں، کسی نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں. زر مال تے شایاں بھول ویندے، زر مال تے شایاں بھول ویندے، ہوندا جو غلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا. ساڈی گل شروع بھی تھی ہوندی تے ختم ایتھے ہونی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے کوئی کائنات دے اندر نہیں ہے. اللہ تو بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ تو بعد کائنات دے اندر کوئی اچھی ہستی ہے تے صرف محمد رسول اللہ دی. تے اس نبی دے نال خیانت ہو سکدی؟ اس نبی دے نال جڑا خیانت کرے گا وہ دونوں جہانہ دے اندر پھٹکاریا جائے گا. یہی گل کرو، وعدہ اپنے اللہ دے نال وعدہ کرو کہ اللہ اور اس دے رسول دے نال بے وفائی نہیں کرنی. محبوب نے فرمایا منافق دیاں نشانیاں، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جھوٹ بولے گا، پاس او دے امانت رکھو تے خیانت کر لے گا، ڈنڈی مار لے گا. چیک کرو اپنے آپ نو کہ ساڈے اندر کوئی ایسی خصلتاں تے نہیں ہیں، دین وچ ملاوٹ تے نہیں اسی کر رہے، خیانت تے نہیں کر رہے، شرک تے نہیں کر رہے، بدعت تے نہیں کر رہے. یہ سب کچھ اتھے ہی رہ جانا، یہ سب کچھ اتھے ہی رہ جانا. تواڈے تو پہلے 100 سال پہلے تسی نہیں جان دے اس پنڈ دی تاریخ نو، انہاں زمیناں نو، اور تواڈے تو بعد
ایک باری ایک حدیث ہے جو نبی پاک نے بھی انہیں فرما دیتا سی، میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ تسی جتنے میرے کول بیٹھے ہو نا، رسول اللہ دی صحیح حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ تسی جتنے میرے کول بیٹھے ہو نا 100 سال بعد تہاڈے وچوں تے کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا۔ نبی پاک دی صحیح حدیث ہے کہ 100 سال بعد جڑے تسی ایتھے بیٹھے ہو 100 سال بعد تہاڈے وچوں دنیا تے کسے بھی نہیں آنا، تے اسی 100 سال تے کہہ ہی نہیں سکتے، پتہ نہیں کل نو کوئی کافر حملہ کر دے تے ساڈا حال فلسطین تو بھی برا ہو جاوے۔ جڑے مسلماناں دے ساڈے کرتوت نے، اسی ٹکے ٹکے تے وکن والے ہاں، بے نماز اسی ہاں، رمضان ساڈے تے اثر نہیں کردا، قرآن ساڈے تے اثر نہیں کردا، ہاں جی، اور دینداری ساڈے چ کوئی نہیں، شرک ساڈے معاشرے دے اندر رج ہے، دیوسی اولاداں ساڈیاں بے حیا نے، پھر کی ہونا ساڈے نال؟ اس واسطے اللہ اور اس دے رسول دے نال بے وفائی نہ کرو۔ موت تو بعد ایک اگلی زندگی بھی ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس موت تو بعد جڑی زندگی ہے وہ اللہ دے سامنے شیشے دی طرح آ جانی۔ اے دنیا دی ریکارڈنگ ہو جاندی نا موبائلاں تے، اور لتر پریڈ ہوئی نا بہاول نگر، ریکارڈنگ ہو گئی نا، بہاول نگر ہوئی نا لتر پریڈ، ایک ریکارڈنگ دنیا تے ہوندی نا، ایک ریکارڈنگ ساڈی بھی ہو رہی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ کر دے وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فلماں چلا دینی ہیں، تو لوگوں کو چھپ کے جو مرضی کردا رہو، جدو رب نے سارا کچھ ظاہر کرنا ہے ادو پلے کچھ بھی نہیں رہنا۔ اس تو پہلے کہ موت آ جائے اللہ اور اس کے رسول دی بغاوت چھوڑ دیجئے۔ بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔